سنائے مدرسے کی طرف سے جامع مسجد کے امام صاحب محترم غلام محمد خالد صاحب کو ہم مدرسے کی طرف سے ایک گفٹ دینے جا رہے ہیں. آئیے تشریف لائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بچوں کے والدین کی طرف سے بھی رومال گفٹ دیجیے. یہ ہمارے اس لیے ہے، پہلے میں ایک نعرہ لگاؤں گا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. جزاک اللہ. آپ کو لیے ہدیہ لیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مسجد کی بہت بڑی خدمت اس بیچارے نے کی ہے. حافظ ریاض الاسلام صاحب، حافظ ریاض الاسلام صاحب تشریف لائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ آپ کو مولانا بشیر صاحب، مولانا بشیر صاحب تشریف لائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تشریف رکھیں، تشریف لائیں، تشریف لائیں. حضرت مفتی قمر الدین صاحب، ان کو بھی دعوت دی کہ وہ آئے نہیں، ان کے تشریف ہے. ان کا انعام یہاں رکھیں انشاءاللہ. حضرت مفتی مبشر احمد صاحب، مفتی مبشر صاحب کا انعام دے دینا. بھی وہ تشریف نہیں آپ ہے. لیجیے. جزاک اللہ. مفتی صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی کہ حوصلہ افزائی ہے ان کے لیے. اور مولانا نثار صاحب تشریف لائے، تشریف لائے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں، آپ کی جان میں، آپ کی عزت میں برکت عطا فرمائے. حضرت مفتی جمال الدین صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. عاقب جاوید صاحب، مدرسے میں انگلش پڑھاتے ہیں. عاقب جاوید صاحب جو انگلش کے ٹیچر ہیں، ان کو جزاک اللہ. حافظ ریاض 2000 روپے محترم نے اوپر والا قرضہ کے لیے دیا. آپ کو حوالے ہیں ان کی رسید کاٹ کے دیں. اللہ آپ کو ریاض خیر عطا فرمائے. جو مدرسے کے نائب محترم حافظ ریاض الدین صاحب، حافظ ریاض صاحب کو میں نائب محترم ہیں یہاں کے، ان کو میں گفٹ دے رہا ہوں. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھے تشریف رکھیں. اب حافظ گلزار صاحب سے میری گزارش ہے وہ دعا فرمائیں. مدرسے کے حق میں یہاں میں آپ دعا فرمائیں. ہمارے بزرگ ہم یہاں رہنے والے ہیں. شبیب عائلہ کے سلو یہ پڑھن آزاد اگر ملا مجھے. ہم رک چکی سیدھا نادر پاک کے چند اشعار کی طرف کرتے ہیں. وقت بہت مختصر ہے. اس مختصر سے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنا یہ مجھ جیسے حقیق کے لیے بے بس ہے، لیکن پھر بھی اشعار کے ذریعے سے کسی حد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. پورا مجمع کہے گا. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. کیوں؟ ہر ایک مسجد مدینہ ہوگا، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. ہر ایک پورا مجمع کہہ دے. ہر ایک مسجد مدینہ ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگا، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. اے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. ہم سارے بخوبی جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت جی نے اس علاقے میں قدم رکھا تھا اور سر اٹھا کر کوئی مسئلے کے حق کی بات نہیں کر سکتا تھا، آج تو اللہ کا کرم ہے. اور حضرت جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے. سمدان میں جامعہ تعلیم القرآن کی سنگ بنیاد، جامعہ تعلیم القرآن کی تعمیر، جامعہ مسجد سمدان کی تعمیر کرنے میں آپ سب کو بخوبی علم ہے، آپ سارے لوگ جانتے ہیں. اور سپر کی سرزمین پر
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2014 کے اندر میں اور حاجی محمد افضل صاحب آپ کے ٹھٹھارکا میں آئے تھے اور ہم نے وہاں کے ادارے کے لیے چندہ کیا اور اس ادارے کی سرپرستی، اس ادارے کی تعمیر کے اندر ہمارے حوصلوں کو بڑھانے اور بلند کرنے والے صرف باتوں سے نہیں اپنی مالی تعاون کروایا تھا وہ مفتی صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے 3 کمروں کی تعمیر کی، نے کہا چھوڑو کھلا، کل ایک شیشہ رہ گیا وہ بھی نہیں لگے گا، اور اللہ نے وہ بات میرے ذہن میں ایسی ڈال دی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ وہاں پہ 2 منزلہ مدرسہ بنا، 20 کمرے ہیں، وہ ایسی بات میرے دل پہ نقش کر دی حضرت نے جو بتائی تھی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سنبر کی سرزمین پر ایک بہت بڑی مسجد، جامعہ مسجد 7000 سکوائر فٹ بنی، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا کرم تھا، مفتی صاحب کی دعا تھی۔ ہم نے دیکھا ہے ہر علاقے میں جا کر جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل سے بس اسی علاقے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے لوگوں، جو آپ نے 2 حفاظ کو اس سرزمین پر تیار کیا، حافظ کلام اللہ کو تیار کیا، اور اس مدرسے کی سنگ بنیاد آگے حفاظ بنتے جائیں گے، قرہ بنتے جائیں گے۔ اللہ کل یہاں مفتیوں کا انتخاب کرے گا۔ یہ سارے جتنے مدرسوں کی سرپرستی حضرت کو حاصل ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے کہ رب ذوالجلال ان کا سب سے پہلا جو ان کو صدقہ جاریہ ہوگا مفتی صاحب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ کا مقدس کلام وہ کلام ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی بدل دی گئی، اللہ کا مقدس کلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلے گا، نہ قیامت تک بدلے گا۔ کیوں کہ اس کلام کا جو بھیجنے والا ہے وہ رب کریم ہے، اور اللہ کے قرآن نے آنے سے قبل اپنا تعارف پیش کروایا تھا لوگوں۔ سب سے پہلے قرآن نے اپنا تعارف پیش کروایا۔ قرآن نے کہا الف لام میم، قرآن نے کہا ہے لوگوں قرآن کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے سے پہلے، قرآن کا مفسر بننے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے میرا تعارف سن لو، کہیں ایسا نہ ہو تم قرآن کے حافظ بن جاؤ، تم قرآن کے قاری بن جاؤ، تم مفسر قرآن بن جاؤ، تم محدث بن جاؤ، تمہیں بعد میں پتا چلے یہ کسی اور کی کلام تھی، اس کو تو بدل دیا جائے گا، یہ تو بدلنے والا کلام ہے۔ قرآن نے کہا الف لام میم، قرآن نے کہا لوگوں سن لو، الف سے اللہ ہے اور اللہ اس کلام کا بھیجنے والا ہے، اور لام سے جبریل ہے، جبریل اس قرآن کا لانے والا ہے، اور میم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد کے سینے پر قرآن نازل ہونے والا ہے۔ اور اللہ کی مقدس کلام وہ ہے کہ 1400 صدیوں سے علماء اس کے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں، ابھی تک اس کی موتیوں کو چن نہیں پائے۔ لوگوں ہم کلام پاک سے دور ہیں، ہم مدارس سے دور ہیں، ہم مساجد سے دور ہیں، ہم کس تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، حاصل کیجئے گا، لیکن وہ تعلیم ہے جب ہماری سانس بند ہو جائے گی تو وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ یہ اللہ کا مقدس کلام دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج ہر بندہ قرآن صحیح سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کن بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہو؟ آپ بچوں کو کسی بہترین اسکول میں ڈالو، انگلش میڈیم اسکول میں ڈالو، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں ڈالو، وہاں ہمارے کمزین بچوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس بچے کی عمر 12 سال سے اوپر ہو جائے گی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو بچہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جو بچہ کمزور اور ضعیف ہوگا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قربان جاؤں رب کعبہ تیرے کلام پر، 14 صدیوں بعد اللہ کے کلام نے ہمارے اندھے بچوں کو بھی قبول کیا، ہمارے ناقیرے بچوں کو بھی قبول کیا، ہمارے کمزین بچوں کو بھی قبول کیا، ہمارے بزرگوں کو بھی قبول کیا، ہمارے نوجوانوں کو بھی قبول کیا۔ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ اور الف لام میم، الف سے اللہ ہے۔ اگر اللہ پہ میرے ایمانی بھائیوں اللہ پہ شک کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، میم پہ اسلام پہ شک کرو گے تو دیریق بن جاؤ گے، اور میم پہ شک کرو گے تو محمد عربی کے دین کے منکر بن جاؤ گے۔ مجھے کہنے دو اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے، محمد عربی سے سچا کوئی نہیں ہے، اور جبریل عامر سے سچا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقدس کلام سے سچا کوئی نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں اور بزرگوں بس وقت بالکل مختصر ہے، میں اپنی بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے آخری گزارش کروں گا، ٹھٹھارکا والو تم خوش نصیب ہو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام کیا ہے تو وہ یہ کام کیا ہے جو آپ نے 2
हुफाज को तैयार किया, 2 हुफाज को तैयार किया। आज दुनिया वाले चैलेंज देते हैं मदारिस बंद हो जाएंगे, उलमा खत्म हो जाएंगे, मसाजिद खत्म हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम मुसलमानों, या कान खोल के सुन लो, इस कलाम को आसमान वालों ने भेजा है, इस कलाम को भेजने वाला मेरा रब है, इस कलाम को लाने वाला जिब्रील अमीन है। ये कलाम जिसके सीने पर नाज़िल हुआ वो मोहम्मद अरबी है, और जमीन पर रहने वालों को कोई इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के मुकद्दस कलाम में एक पेश ज़बर ज़ेर में फर्क कर सके। इसलिए हम सारे मदारिस के साथ जुड़ जाएं, उलमा के साथ जुड़ जाएं, उलमा के एहसानात हैं हमारे ऊपर, और पता चलेगा जब हम दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, कुरान खुद भी सही पढ़ो, कुरान खुद भी सही पढ़ो, कुरान अपने बच्चों को भी सही पढ़ाओ, कुरान की तालीम अपने घरों में भी आम करो। ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। बस इसके साथ ही मैं आप तमाम हजरात से माफी और माजरत चाहता हूँ। अगर छोटे मुंह से कोई बड़ी बात निकल गई हो तो मुझे माफ करें। कलाम को अपने सीने से लगा लें इंशाअल्लाह। ये हमें दुनिया में भी सीने से लगाएगा, आखिरत में भी। और आप हजरत मुफ्ती साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह। आप सब हजरात से गुजारिश है इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ बयान सुने और हजरत के इदारे की का खूब ख्याल रखें। हर घर में कुरान का हाफिज तैयार करें, हर घर में चौमुठी लड़ने वाला तैयार करें, हर घर में कलाम पाक ऐसे नहीं बनता, कुरान का हाफिज ऐसे नहीं बनता। मेरे ईमानी भाइयों, मत समझो आप खुदा की कसम, कुरान का हाफिज बनने के लिए अपनी रातों को दिल में बदलना पड़ता है। कुरान को हासिल करने के लिए अपनी जवानी। घूल और संगलदान की आवाम के लिए खुशखबरी। मशहूर बैटरी तैयार करने वाली कंपनी एक्साइड के सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल अब आपके यहाँ घूल और संगलदान में दस्तयाब हैं, और वो भी 100% फाइनेंस और आसान किस्तों में। मजीद जानकारी के लिए आप इस फोन नंबर 7006787154 पर राब्ता कायम करें। याद रखें, ज़मान इलेक्ट्रॉनिक, नजदीक नया बताफिज घूल। जाहिद एंटरप्राइजेज घूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेज घूल, सेल नंबर 7051269761।